295C جو قانون ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے امت کا اجماع رہا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے، یا آج کے علماء نے اس اجماع کو اپنایا ہے؟ آج کے علماء نے اجماع کیا ہوا ہے۔ اچھا ہاں جی سر، اس کے تھوڑے سے دیکھیں، تقی عثمانی صاحب کی اپنی آڈیو لیک ہو گئی تھی کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تقی عثمانی صاحب تو ایسے نہیں مانتے، اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ فقہ حنفی میں یہ سزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور سزائیں ہیں۔ البتہ 295C کے تحت گستاخ رسول کی سزا کفر اس وقت یعنی قتل ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہے، تو اسے فساد فی الارض کے تحت جو آیت محاربہ ہے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 33، تو اس کے تحت اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ باقی گستاخ رسول اگر ہے اس پہ توبہ پیش کریں، توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، دیٹس آل۔ یہ کہتے ہیں توبہ بھی قبول نہیں ہے، ہمیں اس سے اختلاف ہے، 295C سے اختلاف نہیں ہے، 295C کی غلط امپلیمنٹیشن سے اختلاف ہے۔ 295C اس وقت اپلائی ہوگی جب کوئی بندہ عادی مجرم ہو، اسے غلطی بتائی جائے تب بھی وہ توبہ نہ کرے اور بار بار مسلمانوں کو تکلیف دے اس کے لیے۔ اور اگر ایک بندہ کہتا ہے میں نے گستاخی کی نہیں ہے اور یہ گستاخی میری نظر میں نہیں ہے، میں تو یہ کہنا چاہ رہا تھا، تو اس کی تعویل قبول کی جائے گی اگر وہ اسلام پہ وہ تعویل بنتی ہے۔ وہ تو فقہ حنفی میں بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کی بات کے 100 میں سے 99 مطلب کفر کے نکلتے ہیں اور ایک اسلام کا، تو مفتی پر واجب ہے کہ وہ اسلام کا فتویٰ لگائے گا۔ یہ تو مفتی حنیف قریشی کی بھی اس کے اوپر ویڈیو آ چکی ہے، انہوں نے ویڈیو میں کہا ہے کہ ہر بندے کو گستاخ رسول نہ کہیں، اگر 100 مطلب بھی کفر کے بنتے ہیں اور ایک اسلام کا تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تو 100 کے 100 بھی اسلام کے بنے، تو یہ خود انٹرپریٹیشن کرتے ہیں۔ آخر اس اجماع کو اس دور میں نئے طریقے سے اپنانے کی کوئی اجماع کوئی نہیں ہے، اجماع کا سر وہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ پہلے اجماع، اگر یہ اجماع دیکھیں ابو حنیفہ کے جو قول ہے وہ سامنے ہے کہ انہوں نے اس چیز کی نفی کیا جو اجماع آج اپنایا گیا، ٹھیک ہے، تو آخر آج کل کے علماء کو کیا ضرورت ہے اس طرح کا؟ کوئی اجماع نہیں اپنایا ہوا، بس انہوں نے ایک قانون بنوا دیا ہے اور اس کو وہ اپنی جگہ لے کے چل رہے ہیں۔ ادروائز اگر یہ قانون امپلیمنٹ ہو گیا نا تو اہل حدیث اور دیوبندی تو بریلویوں نے کاٹ دینے سارے، کیونکہ وہ ان کو گستاخ رسول سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے، اور اہل حدیث جو ہے ان کو مشرک سمجھتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ جب رسول اللہ کا گستاخ واجب القتل ہے تو اللہ کا گستاخ تو ہم پہلے قتل کریں گے، تو بریلوی سارے قتل کر دینے اہل حدیثوں نے۔ تو اس کی پریکٹیکلی کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہونی، اور میں آپ کو بتا دوں یہ FATF کے بعد تو 295C اب کسی پہ لگنی نہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کبھی بھی نہیں لگنی۔ یار پاکستان میں کون گستاخ رسول ہو سکتا ہے؟ یہاں کو رسک لے سکتا ہے؟ آج تک جتنے بتاتے ہیں اس کو واقعات تو یہ کہہ رہے ہیں نا یار، جو چشتی رسول اللہ گستاخ رسول چھاپ رہے ہیں ان کے اوپر انہوں نے 295C کیوں نہیں لگائی؟ اچھا ہاں، یہ تو پہلے اپنے گھر کی خبر لیں نا، ان کے اپنے گھر میں کھرا نکلا ہے گستاخی کا، چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، تو ان پہ کیوں نہیں 295C لگا رہے؟